فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ عاملین کو نکال دو کیونکہ وہ اس وقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عاملین وہ ہوتے ہیں جن کی حکومت ڈیوٹی لگائے کہ تم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دینا۔ اس کو ختم کر دیں، باقی 7 چیزوں کو سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو لیکن شریعت کے دائرے میں تمہاری زکوٰۃ ادا ہو ہی نہ، اور پیسے دینے کے باوجود، مال خرچ کرنے کے باوجود تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے تو بجائے فائدے کے نقصان کر لیا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے تو ہیں، یاد رکھیں، پیسے ہیں، جانور ہیں، مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو ملتا ہے 500 روپے، لیکن اس کے گھر کا خرچہ ہے 1000 روپے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 500 میں گزارا اس بندے کا نہیں ہوتا، وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن مزدوری کرنے کے باوجود اس کے بچے بہت زیادہ ہیں، والدین کا بوجھ ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، 500 کے لیے آگے وہ گھر کا خرچہ، ماں کی دوائی، اپنی دوائی کیسے چلائے گا؟ تو یہ بندہ فقیر ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن نصاب سے کم ہے، اس بندے کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ یہ بھائی زمان صاحب نے مجھے پوچھا تھا ایک بندے کے بارے میں، اس کو لگ سکتی، وہ اس کنڈیشن کا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے مساکین۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی والدہ فوت ہو جائے، ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مسکین، لیکن یہاں پہ جو مسکین ہے یہ وہ والا نہیں ہے، یہ معاشی طور پہ مسکین ہے، وہ رشتے کی بنیاد پہ ہے۔ قرآن اس مسکین کی یہ نہیں کہ جس کی امی فوت ہو جائے اس کو زکوٰۃ دو، نہیں، پتہ نہیں کتنوں کی فوت ہوئی لیکن وہ صاحب حیثیت ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مزدوری بھی نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا، تو اس کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ نمبر 3 کو میں نے پہلے عرض کیا کہ عاملین کو چھوڑ دو۔ نمبر 4 مؤلفت، تالیف قلب کے لیے، کہ کفر کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے بندے مسلمان ہوئے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کہیں اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں تو بندے کی کفالت کے لیے بھی توجہ دی جاتی ہے، اور یہ تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر لحاظ سے بندے کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگے پھر رکاب، رکاب اسے کہتے ہیں کہ جیل والوں نے کہہ دیا، حکومت نے کہہ دیا تجھے آزاد کر دیں گے، رہائی دے دیں گے، اتنا مال دے دو، تو اب وہ قیدی ایسا قیدی ہے کہ وہ مال دے کے اپنی گردن کو چھڑا نہیں سکتا، تو اس کی گردن کو چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا۔ والغارمین، غارم یہ کہتے ہیں قرض دار کو، کہ کسی بندے نے کسی دوسرے کا قرضہ دینا، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو ایسا بندہ کہ جس کے اوپر قرضہ ہو، وہ آگے قرضہ ادا تو کرنا چاہتا ہے لیکن جتنا کماتا ہے کھا لیتا ہے، پھر کماتا ہے کھا لیتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جسم کے اعضاء ٹھیک ہے، معذور نہیں ہے، زندگی گزار رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے، دنیا کی پریشانی کی وجہ سے، بچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اخراجات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قرضہ اتار نہیں پاتا، تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ مال تو موجود ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جو جہاد کے لیے نکلے۔ اب وہ صورتحال موجود نہیں، یاد رکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کا ہمارا بیان دین کو سمجھنے کے لحاظ سے اس پہ توجہ دیں۔ فی سبیل اللہ کون ہے؟ چاہے کوئی تبلیغ کے لیے نکلے، قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلے، عالم دین بننے کے لیے نکلے، کفر اور
بے عمل لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نکلے اور اس نے کاروبار چھوڑ دیا ہو اور اس نے پورے طور پہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگا دیا ہو، وہ دین پڑھ رہا ہو، دین پڑھا رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، علم سیکھ رہا ہو، علم سکھا رہا ہو، شریعت پڑھ رہا ہو، شریعت پڑھا رہا ہو، اس کے لیے دوسرے شہروں کا، ملکوں کا سفر کرے، ان کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ وابن السبیل، ابن السبیل یہ ایسا مسافر ہے جو دین کا نہیں ہے، جو قرآن کا مسافر نہیں ہے، عام مسافر ہے، جا رہا ہے، سفر میں خرچہ ختم ہو گیا تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ اور تو کچھ نہیں آپ کو دیا جا سکتا، زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہیں، اگر آپ قبول کرو تو آپ کو وہ دے دیتے۔ کرایہ، سفری ضروریات، پردیس میں کوئی پھنس گیا، عام مسافر، گھر میں مالدار ہے، غنی ہے، دولت مند ہے، لیکن اب پردیس میں پھنس گیا ہے، تو اس کو تم اس کے سفر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ وہ بآسانی پیچھے اپنے گھر پہنچ جائے، اس کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ یہ مصارف ہیں 8 زکوٰۃ کے۔ ہم کچھ باتیں اور کریں گے جو بڑی قیمتی ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ وہ نئی باتیں بھی ہوں گی۔ جو باہر مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی کافی زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، تو گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آج کے موضوع کو ضرور سنیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر 2 فرمان رسول سنیں۔ نمبر 1، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ دوسری حدیث سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں 4 چیزیں، ایک تو وہ بخاری شریف کی اور کئی حدیثیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ اسلام کے اندر، تو جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا، اب اس کو نکال دیا، کلمے کو نکال دیا، باقی 4 ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے، اگر کوئی بندہ حج کرے تو کتنے کام کیے اس نے؟ حضور فرماتے ہیں یہ کام وہ بندہ پوری زندگی کرتا رہے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ اس کے یہ تینوں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ چاچا جی سمجھ آ گئی نا؟ ایک بندہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان 4 میں سے 2 کام کرتا ہے، 2 نہیں کرتا، 1 کرتا ہے 3 نہیں کرتا، 3 کرتا ہے 1 نہیں کرتا، یعنی کہ نماز پکی پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، امام صاحب کی خدمت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، مسجد کی خدمت بہت کرتا ہے۔ یہ سارے کام اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ قبول ہیں، لیکن ان کے قبول ہونے کی جو شرط اللہ کے حبیب نے لگائی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر لگائی ہے۔ میں بات کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پہ اس کا مزید موضوع بیان نہیں کرتا، میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں آپ کو، جو سوال عام طور پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری آنے والی نسل کو ہم نے دین سکھانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ ہمارے بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے وراثت والدین سے لے چکے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے ہم شروع سے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں یا سونا کہ کل کو میری بیٹی کا فرض اچھے طریقے سے ادا ہو، لیکن ہم بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جو مال میں نے تمہیں دے دیا ہے اس کی زکوٰۃ تمہارے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے، میں نے بیٹا جی تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ بیٹا جی، بیٹے کو وراثت دینے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے محمد عربی کے غلام کا یہ حق ہے
اپنے بچوں کو اتنا دین سکھائے کہ ان کے بچے حرام سے بچ سکیں اور حلال کے مطابق زندگی کے 24 گھنٹے گزار سکیں۔ یہاں پہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو سوالوں کے جواب ہے۔ اس میں سے پہلا سوال جو ہو سکتا ہے، دھیان سے، انتہائی توجہ سے، جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے آپ بعد میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی موجود ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، یا اتنی مالیت کے جانور ہو، یا اتنی مالیت کا گھر میں حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو، یا اتنی مالیت کے مطابق کوئی اور چیز ہو خرید و فروخت کی، 7.5 تولے سونے کے مطابق قیمت بنتی ہو، 52 تولے چاندی کے مطابق بنتی ہو، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑا سا پلاٹ ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، تھوڑا سا بینک بیلنس ہے، تو سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سب کی رقم نکال کے دیکھا جائے گا کہ یہ 7.5 تولے سونے کے قائم مقام یا 52 تولے چاندی کے قائم مقام بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے، یعنی سونے کو بھی، چاندی کو بھی، مال تجارت کو بھی، پلاٹ کو بھی، پراپرٹی کو بھی، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر اتنی رقم بن گئی تو پھر بھی بندے کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بہانہ نہ بنائے کہ میرے پاس تو سونا 3 تولے ہے، اب وہ سونے کو دیکھ رہا ہے، چاندی کو نہیں دیکھ رہا، یا کوئی کہے میرے پاس چاندی 10 تولے ہے لہذا میرے اوپر نہیں بنتی، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر سونا تھوڑا ہے، چاندی تھوڑا ہے، تو ساری چیزوں کو اکٹھا کرو، سب کی بولی، سب کی قیمت، جو حکومت وقت کا ریٹ ہو اس کے مطابق سب کے پیسے لکھو، لکھ کے اس کا ٹوٹل کرو، جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اگر وہ اماؤنٹ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس بندے پہ زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مہینے میں دینی چاہیے؟ یاد رکھیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا حساب زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے حرام ہے۔ انگلش مہینے کا اعتبار نہیں کرنا۔ زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کا حساب ہوتا ہے، اور ان میں بہترین رمضان المبارک ہے۔ اس کی وجہ کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر 70 کے قائم مقام ہے، 70,000 کے قائم مقام ہے۔ اضافہ ہی اضافہ ہے کہ رمضان شریف میں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے قائم مقام ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ اس بات پر عمل کرتی ہے کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے کہ رب ذوالجلال کے دربار سے زیادہ ثواب کو کمایا جا سکے۔ بات سمجھ آئے گی؟ ویسے تو کسی بھی مہینے میں دیا جا سکتا ہے، ہر بندہ، ہو سکتا ہے کسی نے اپنا زکوٰۃ کا مہینہ کوئی اور مختص کیا ہو، لیکن 90% رمضان ہی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ آگے اگلا سوال وہ یہ بنتا ہے کہ نابالغ اور پاگل بندہ ہے، بڑا مالدار لیکن نابالغ ہے۔ یہ ہم بیٹیوں کے لیے چھوٹی عمر میں جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خالہ کی طرف سے ملا، تحفے میں نان کے گھر سے ملا، داد کے گھر سے ملا، تو بچی کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے کہ یہ میری بیٹی کی امانت ہے۔ جب اس کا وقت مقرر آئے گا تو اس کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیٹی کی امانت بیٹی کو دے دی جائے گی، اس پر زکوٰۃ۔ یاد رکھیں، وہ چونکہ تم بیٹی کے نام کا رکھ رہے ہو، وہ اگرچہ جتنا مرضی زیادہ ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے جو مالک ہو۔ تو باپ تو مالک ہے نہیں، مالک تو بیٹی ہے، اور بیٹی نابالغ ہے، اور نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
وہ جتنا مرضی سونا اکٹھا ہو جائے، جتنا مرضی چاندی، جتنا مرضی پیسہ، لیکن ملکیت بیٹی کی شمار ہو رہی ہے اور بیٹی نابالغ ہے اور نابالغ پہ زکوٰۃ۔ اسی طرح پاگل بندہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، شریعت لاگو ہوتی ہے عقل مند پہ، پاگل پہ نہیں ہوتی۔ تو جب پاگل پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی تو پاگل بندے پہ زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری نہیں آتا۔ اگلا سوال ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کا مال کون کون سا ہے؟ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 سائمہ۔ سائمہ کیا ہوتا ہے؟ سواد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ۔ جو چرائی والے جانور ہیں ان کو سائمہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ پکا پیٹا ذہن میں رکھ لیں، جن جانوروں کو تم قلعے پہ باندھ کے چارہ ڈالتے ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جن جانوروں کو تم جنگلوں میں، ایک وہ جانور ہیں جو سارا سال جنگلوں میں ان کا گزارا چرنے پہ ہے، چرائی والے جانور، آگے پھر ان کی مقدار ہے، اونٹ ہے تو 5 کے اوپر، گائے بھینس ہے تو 30 کے اوپر، وہ اس کی مقدار میں بعد میں بولتا ہوں، لیکن یہ وہ جانور ہے جو چارہ کھاتے ہیں کھلے میدانوں میں، قلعے پہ نہیں۔ لیکن جن کو تم چارہ کاٹ کے آگے کترا کر کے پھر آگے تم اس کی کھرلی میں اس کو چارہ دیتے ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، یہ سوال بھی مکمل ہو گیا۔ آگے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بڑے ضروری۔ آگے سوال ہے کہ ویسے میں اس کا جواب دے چکا ہوں، پھر احتیاطاً بول دیتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا مال ہے سارا، کوئی مال بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، نہ کپڑے پہنچتے، نہ مال تجارت پہنچتا ہے۔ 2-3 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی قیمت بھی 7.5 لاکھ سے تھوڑی ہے۔ سونا ہے وہ بھی تھوڑا ہے، چاندی ہے وہ بھی تھوڑا ہے، جانور ہے وہ بھی تھوڑے ہیں، تو کوئی مال بھی نصاب کو نہیں پہنچتا۔ تو کچھ بندے سوچتے ہیں لہٰذا کوئی چیز بھی نصاب کو نہیں پہنچتی تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے گزارش کر دی، سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کی قیمت کا ٹوٹل کیا جائے گا، اگر نصاب بن جائے گا، یعنی مثال کے طور پہ سونے کی قیمت لے لو، چاندی کی لے لو، پلاٹ کی لے لو، کپڑے کی جو بھی ہے، تو مال تجارت کی لے لو اور اس کی ٹوٹل قیمت کو اکٹھا کر کے نظر مارو، اس میں سے قرضہ مائنس کر دو، جو تم نے قرضہ کسی کا دینا ہے قرضہ مائنس کر کے باقی کے اوپر نظر دوڑاؤ، اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے کیا مقام ہے تو تم پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سونے اور چاندی کا حساب کیسے لگایا جائے؟ اس کے 2 طریقے۔ بعض اوقات ایسے ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے کی ہی دینا، چاندی کی زکوٰۃ چاندی کی ہی دینا، اور بعض اوقات ایسے ہے کہ ویسے یہ بڑا کم ہے، سونا کوئی بھی نہیں دیتا کہ یہ ڈلی سونے کی میں نے تمہیں زکوٰۃ دی، اب بڑا اوکھا کام ہے بھائی، یہ کوئی نہیں دیتا۔ عام طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی قیمت نکالی جائے اور نقد پیسے دیے جائیں، میرے خیال میں زیادہ ہوتا یہی ہے۔ اچھا، تو یہ 2 صورتیں یاد رکھیں۔ اگر تم نے سونے کی زکوٰۃ سونا دینی ہے تو تقریباً 1 تولے میں 11 گرام 665 ملی گرام ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 7.5 تولے پہ، تو 7.5 تولے سونے کی اگر سونا زکوٰۃ دینی ہو تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 2 گرام 187 ملی گرام۔ 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ اگر پیسے نہ دینی ہو، نقدی نہ دینی ہو، اماؤنٹ نہ دینی ہو، رقم نہ دینی ہو، نوٹ نہ دینے ہو، سونے کی زکوٰۃ سونا دینی ہو تو 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ جو ہے وہ 2 گرام اور 187 ملی گرام بنتی ہے، اور 52 تولے چاندی جو ہے اس کی زکوٰۃ بنے گی 15 گرام 310 ملی گرام، 52 تولے کی جو بنتی ہے۔ اچھا، اور اگر تم نے پیسوں کے ساتھ زکوٰۃ دینی ہے تو پھر سب کی قیمت، اب یہ بھی ایک سوال ہے
کسی جگہ پہ قیمت اور ہے، کسی دوسرے ملک میں قیمت اور ہے، نہیں، جس جگہ پہ مثال کے طور پہ ہماری رہائش اکاڑے کی ہے، جو اکاڑے میں سونے کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی، جو لاہور کراچی کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بڑے شہروں میں ایک چیز سستی مل رہی ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان میں وہ چیز تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے۔ ایک بندہ فیصل آباد سے جا کے کپڑا خریدتا ہے، اس کو جو سوٹ وہاں پہ 1000 روپے کا ملتا ہے، وہ سوٹ اکاڑا جب پہنچتا ہے اکاڑا کی مارکیٹ سے وہ سوٹ 1000 کا نہیں ملے گا، 1200 1500 کا ملے گا۔ تو اسی طرح کر کے جس جگہ پہ تم رہتے ہو، جس ضلع میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، اس شہر میں جو سونا چاندی کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے حضور کا کوئی ایک فرمان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ جس وقت وہ عورت آئی اور اس کی بیٹی کو آقا کریم نے دیکھا تو اس کی بیٹی نے موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ دختران اسلام اس مسئلے کو دھیان سے سنے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے یہ بیٹی کے سونے کی زکوٰۃ دے دی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دی۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تو وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو آگ کے کنگن بنا کے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو پہننے والا زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو پہننے کے علاوہ ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، زیور ہوتا ہی پہننے کے لیے، وہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی کبھی پہنا جاتا ہے، سارا اکٹھا ایک ہی وقت میں نہیں پہنا جاتا۔ یا گھروں میں خواتین چوڑیاں پہن لیتی ہیں یا کوئی ہلکا پھلکا تولہ 1.5 تولہ بآسانی گھریلو زندگی میں پہن لیتی، اور باقی جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ تو کسی موقع پہ ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سونا تم استعمال کر رہے ہو، زیور بنا کے پہن رہے ہو، سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ ڈلی ہو، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، چاہے اس کے برتن ہو، چاہے اس کی کرسی ہو، چاہے سونے کا چمچہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے سونے چاندی کا سنری کوئی بنی ہوئی ہو، چاہے اس کا شیشہ بنا ہوا ہو، چاہے صابن دانی بنی ہوئی ہو، چاہے نالے پانی بنی ہوئی ہو۔ یہ ہوتا ہے ایسے کہ چاندی کے گفٹ دے دیے جاتے ہیں، بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر آنے والے اپنے جوائی کو، اپنے دولہے کو چاندی کی چیزیں، ویسے یہ بات یاد رکھنا یہ حرام ہے مطلق، صرف چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشی بس۔ لیکن یہ اخباروں میں بھی میں نے پڑھا اور مختلف کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دولہا بنتے وقت اپنی جوتی کے اوپر سونا لگواتے ہیں یا شیروانی پر سونا لگواتے ہیں، زپ لگوا لی، بٹن لگوا لیے یا کسی اور مخصوص جگہ پہ، اور کئی جو ہے وہ ایک آدھا پھسے میں یا جوتی میں ہیرا لگوا لیا اوپر فرنٹ پہ، یا سونے کی تار پھسے کے اوپر چڑھوا لی، یا عورتوں کا جو بنارسی دوپٹہ ہوتا ہے، بڑی چادر جس کو بولتے ہیں، جس میں عورت کو پورا جو ہے پردہ کروا کے لڑکے والوں کو الوداع کیا جاتا ہے بیٹی کو، تو بنارسی دوپٹے میں سونا استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو رب ذوالجلال کے دربار میں تکبر شمار کیا جاتا ہے۔ بے شک کیا شمار کیا جاتا ہے؟ تکبر۔ ہاں البتہ اگر ایسی کوئی چیز موجود ہے زکوٰۃ اس پہ ضروری ہے۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ جہیز پر زکوٰۃ عورت دے گی یا مرد دے گا؟ اہم سوال ہے نا جہیز پر۔ جہیز چونکہ لڑکی کے والدین
اور یہاں پہ کافی کڑوی باتیں ہیں، سن لینا باہر کیف، آرام سے سن لینا، بعد میں چاہے لڑی پڑنا۔ جہیز چونکہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے، لڑکی کے بھائی اور لڑکی کا والد اور لڑکی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے۔ جہیز کا مالک شوہر نہیں ہوتا، جہیز کا مالک بیوی ہوتی ہے، وہ لڑکی خود ہوتی ہے، اور اس کو اس کے والدین نے دیا ہوتا ہے۔ شوہر کا اس جہیز پہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا ہوتا۔ یاد رکھیں، جہیز کی زکوٰۃ برتن نکال کے جو ضرورت کے ہیں، بسترے نکال کے جو ضرورت کے ہیں، سردیوں گرمیوں کے، کچن کو نکال کے جو ضرورت کا ہے، باقی جو جہیز ہے جو پورا سال ویسے پڑا رہتا ہے، پیٹیاں، بریف کیس، اس کے بعد سوٹ کیس، اس کے بعد یہ مال ٹرالی، اس کے بعد ٹی وی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ چیزیں جو سالہ سال پڑی رہتی ہیں ان کی زکوٰۃ عورت پر ہے، مرد پر نہیں۔ سوال اگلا دھیان سے سنیں، جو عورت کے پاس سونا ہوتا ہے اس سونے کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے یا عورت کے ذمہ؟ یاد رکھیں، جو سونا مرد نے دیا عورت کو، لڑکے والوں نے، جو سونا لڑکے والوں نے دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو بطور تحفہ دیا، خوش ہو کے کہ تیرا میرے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ہماری فیملی کی طرف سے، ہمارے گھر کی طرف سے ہم 10 تولے ڈالیں گے۔ اگر تو اس 10 تولے کا شوہر نے بیوی کو مالک بنا دیا، اس کے کنٹرول میں دے دیا، اس کی ملکیت میں دے دیا، تو اس کی زکوٰۃ بیوی دے گی، کیونکہ شوہر کی ملکیت سے نکل گیا، شوہر کے قبضے سے نکل گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شوہر بطور تحفہ دیتا ہے یا کہ تم پہنتی رہو، لیکن وہ بیوی کی ملکیت میں نہیں دیتا۔ اگر اس نے بیوی کی ملکیت میں نہیں دیا، صرف پہننے کے لیے دیا ہے، تو اس سونے کی اور اس زیور کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو لڑکی کو پیچھے میکے سے ملا اس کی شوہر پر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی بیوی پر۔ سمجھ آ گئی؟ جو لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو دیا اس کی تو بیٹی نے زکوٰۃ دینی، جو شوہر نے دیا اس کی 2 صورتیں، اگر شوہر نے بیوی کو مالک بنا دیا تو زکوٰۃ بیوی دے گی، اگر شوہر نے صرف پہننے کے لیے دیا اور اس کو مالک نہیں بنایا تو پھر اس کی زکوٰۃ شوہر دے گا۔ اگلا سوال، اگر سونا چاندی دولت پیسہ تجارت گروی رکھوایا ہو، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گروی، یار یہ میرا رجسٹر رکھ لو، مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، فلاں ٹائم پہ میں تمہارا 1,00,000 واپس کر دوں گا، تم میرا رجسٹر مجھے دے دو، اس کو بولتے ہیں گروی، مکان گروی رکھوانا۔ یاد رکھیں، جو چیز گروی رکھوائی جائے اگرچہ وہ اربوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، نہ گروی رکھنے والے پر زکوٰۃ ہے نہ گروی رکھوانے پر۔ اس کی ایک وجہ ہے، زکوٰۃ اتنی دیر تک فرض نہیں ہوتی جتنی دیر تک کسی چیز پہ قبضہ نہ ہو۔ تو جو اس نے گروی رکھوایا ہے، جس کے پاس رکھوایا ہے قبضہ اس کا بھی نہیں، اس کے پاس تو امانت ہے، اور جس نے رکھوائی ہے قبضہ اس کا بھی نہیں، کہ اس نے تو اس کے بدلے میں قرضہ لیا ہوا۔ تو گروی چیز پر زکوٰۃ، اس کو رہن بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، سونے کا ناجائز استعمال بندہ کر رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیں، سونے کا استعمال جائز ہو پھر بھی زکوٰۃ ہے، ناجائز ہو پھر بھی ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ سونے کا استعمال ناجائز ہے، جس طرح سونے کے برتن استعمال کرنا، وہ ساری باتیں بیان ہو چکی۔ وراثت میں چھوڑا ہوا مال، مثال کے طور پہ بندے پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن بندہ مر گیا، پیچھے اولاد پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی کسی جان کا بدلہ نہیں۔
پیو پر تھی، والد پر، وہ فوت ہو گیا، اب پیچھے اولاد ہے، اولاد کو ملی وراثت، اولاد کے ذمہ باپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد آخر میں دو تین چیزیں بیان کر کے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال تجارت پر فرض ہوتی ہے یا اس کے منافع پر؟ سمجھ آئے؟ منافع، کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ جو میں نے تجارت کی ہے 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس کا جو منافع ہے 20 لاکھ کا، وہ آیا مجھے 2 لاکھ، تو اب بندہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ 2 لاکھ پہ ہے یا زکوٰۃ 20 لاکھ پہ ہے۔ سمجھ آ گیا سوال؟ یاد رکھیں زکوٰۃ نہ 20 پہ ہے نہ 2 پہ ہے بلکہ 22 لاکھ پہ ہے۔ منافع اور جتنی انویسٹمنٹ کی ہے ان دونوں کو کلیکٹ کر کے اس کا جو اس ایکول ٹو نکلے گا، اس ٹوٹل پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی، صرف منافع پہ نہیں، صرف انویسٹمنٹ پہ نہیں، انویسٹمنٹ اور منافع دونوں کو جمع کر کے جو ٹوٹل ہے، ٹوٹل پہ زکوٰۃ۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ہر سال دینا ہوتی ہے؟ مال تجارت جب تک یا کوئی بھی رقم جب تک یا کوئی بھی پیسہ دولت جب تک یا کوئی بھی سونا چاندی جب تک نصاب کو پہنچتا رہے گا اتنی دیر تک زکوٰۃ بندہ دیتا رہے گا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاری صاحب میں نے تو پچھلے سال دے دی تھی، یہ جو سونا تم دیکھ رہے ہو نا یہ والا، اس کی میں نے دے دی تھی، اب اس سال کیوں دوں، اسی کی دوں، تو اب پھر تھوڑا ہو جائے گا، اگلے سال دوں گا پھر تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، تھوڑا ہو یا کم ہو مجھے نہیں اس کا پتہ، اتنا ضرور ہے کہ ہر سال دینی ہے، جتنے سال نصاب بنتا جائے گا اتنے سال بندے کو دینی پڑے گی۔ ایک چیز لی، خریدنے کے بعد نیت بدل گئی، مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے کار لی اور کار لیتے وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، سواری کے لیے نہیں لی، کار خریدتے وقت اس کی نیت تھی کہ میں تجارت کے لیے اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا، لیکن جب کار لے لی 4-5 دن چلائی تو دل میں خیال آیا گاڑی بڑی اچھی ہے، کیوں بیچوں، خود بھی رکھ لیتا ہوں۔ پہلے نیت تھی خریدتے وقت بیچنے کی، چلا کے دیکھی چیز پسند آئی تو اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھ لی، 3-4 مہینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یار پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، کار پھونک دوں، تو پھونک دی، اب جو پیسہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ کیوں؟ جب نیتیں بدلتی ہیں، زکوٰۃ پورا سال ایک نیت پر برقرار رہ کے جو نصاب بنے اس پر ہے۔ جب نیت ایک مرتبہ نیت بنی کہ بیچ دوں گا، پھر نیت بنی رکھ لیتا ہوں، پھر نیت بنی ضرورت بہت ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے گاڑی بیچ دیتا ہوں، تو کتنی نیتیں ہو گئی؟ تو 3 نیتوں، نیت کی تبدیلی پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگلا مسئلہ دکان کی زکوٰۃ کا مسئلہ، کیا دکان پر زکوٰۃ ہے؟ جو دکان کے اندر سامان پڑا ہے، یاد رکھیں مطلقاً دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ایسی دکانیں جو تم نے تجارت کے لیے رکھی ہو، ان کو ہینڈل کوئی اور کرتا ہو، ان کے اندر مٹیریل اور سامان کسی اور نے ڈالا ہو، جگہ تمہاری ہو، وہ تم کو کرایہ دیتا ہو، تو مالک اس سودے کا جو سودا بیچا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے، اور تم ہو جگہ کے مالک، دکان کے مالک، دکان کے سودے کے مالک تم نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، باقی مطلق جس طرح یہ گاؤں میں دکانیں ہیں یا بندے کی شہر میں دکانیں، بندہ وہاں پہ کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کی روزی کا اڈا ہے، نہیں ہے زکوٰۃ۔ کیوں کہ جو وہ کما رہا ہے
وہ دولت جب اکٹھی ہو جائے گی بچوں کو کھلاتا پلاتا رہے گا، زندگی گزارتا رہے گا۔ اگر اتنے پیسے جڑ جاتے ہیں کمائی کر کر کے کہ ان پیسوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، صاحب نصاب ہو گیا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ لگے گی، تو وہ پیسہ بھی تو دکان کا ہی ہے نا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کمائے ہوئے پیسے پر بھی زکوٰۃ ہو اور جس جگہ سے کمایا ہے اس جگہ پر بھی زکوٰۃ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دکان پر زکوٰۃ نہیں۔ اگلا سوال، کیا کتابوں پر زکوٰۃ ہے؟ جس طرح عالم دینوں کے پاس بڑی کتابیں ہوتی، یاد رکھیں جو حکیموں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں طب کی، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیوں؟ حکمت ایک شعبہ ہے ڈاکٹری کا، کمائی کا ایک فیلڈ ہے، لیکن جو عالم دینوں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں مطالعہ کے لیے ہوتی ہیں، دین سیکھنے کے لیے اور آگے سکھانے کے لیے، ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی بندے نے کتابیں بیچنے کے لیے رکھی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، تجارت کے لیے، مثال کے طور پہ لاہور بک ڈپو سے یا اردو بازار سے اکٹھی سٹیشنری کوئی لے کے آتا ہے، یا 9ویں کلاس کا سلیبس لے کے آتا ہے، یا 10ویں کلاس کا سلیبس لے کے آتا ہے، یا درس نظامی کا سلیبس لے کے آتا ہے کہ تجارت کروں گا، کاروبار، اس پر ہے۔ لیکن جو عالم دینوں کے پاس مطالعہ کے لیے کتب ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، کرائے پر دیا گیا مکان، فلیٹ کرائے پہ دیتے ہیں، کوٹھیاں کرائے پہ دیتے ہیں، کیا ان پر؟ جواب، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے کے مکانوں پر زکوٰۃ ہے؟ یار بڑی چھوٹیں ہیں یار، آپ غور تو کرو، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں پریشان کرتا۔ گھریلو سامان، ٹی وی، کمپیوٹر، فریج، واشنگ مشین، شاور، یا اس کے بعد شاور کٹ، باسکٹ بال نیٹ، اس طرح جو کرکٹ کے کھیلنے کا، یعنی وہ ساری چیزیں جو حاجت اصلیہ نہیں ہیں۔ سوال ہے کیا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ مطلقاً جواب سمجھے، وہ چیزیں جو تمہاری زندگی میں جن کو تم استعمال کر رہے ہو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو فریج استعمال ہو رہی ہے، استری استعمال ہو رہی ہے، واشنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے یا اپنے کار، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال غلط ہے یا صحیح ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن مطلقاً پکا پیٹا مسئلہ سمجھو، ضروریت کی چیز، کاریں ہیں، گھر کے 3 فرد ہیں، تینوں نے 3 کاریں رکھی ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پنکھے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بندہ رہنے والا ایک ہے، گھر پورے 1 ایکڑ میں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، بیانے پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ بیانہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بندے کو کہتے ہیں بھائی صاحب 20 لاکھ روپیہ اس چیز کی قیمت ہے، لاکھ روپیہ بیانہ ہے، تم نے کسی اور کو نہیں دینی، یہ میں نہیں لینی، تو بیانے کی رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تم تھوڑی سی قدر کرو تو تمہیں یہ پتہ ضرور چلے گا کہ یہ کتنے اہم مسئلے ہیں۔ بیانے کی رقم بطور قرض ہوتی ہے، اور جو بندہ بیانہ لیتا ہے، مثال کے طور پہ ہم پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ پلاٹ میں نے لینا ہے 7 مرلے کا، اس کا 2 لاکھ روپیہ بیانہ، وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کے قبضے میں چلا گیا، اور یہ جو میں نے بیانہ 2 لاکھ دیا ہے تو یہ بطور قرض ہے، یعنی اس کے بدلے میں مجھے آگے پلاٹ ملنے والا ہے، یا اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز ملنے والی ہے جس کا میں نے بیانہ دیا ہے۔ جس وقت نصاب بنایا جائے گا تو بیانے والی رقم کو نصاب میں شامل کیا جائے گا، اگر نصاب پورا ہو گیا اس پہ زکوٰۃ دینا ضروری، بیانے والی رقم پہ۔ اب آگے آ جائے، سوال یہ ہے امانت کسی کو دی، امانت والی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یاد رکھیں،
اگر امانت والی رقم، مثال کے طور پہ میں نے امانت رکھوائی رمضان کے پاس، رمضان مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب آپ نے میرے پاس اتنی رقم امانت رکھوائی ہے، مجھے ضرورت ہے اور تم نے واپس لینی ہے فلاں سال، تو میں استعمال کر لیتا ہوں، مجھے اجازت دے دو، تمہاری ضرورت سے پہلے میں تمہاری امانت تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو اب مالک نے اجازت دے دی اگلے بندے کو، جس کی دولت تھی، جس کی امانت تھی، اس نے اس بندے کو اجازت دے دی جس کے پاس امانت رکھوائی تھی، لہذا مالک پر زکوٰۃ ہے، استعمال کرنے والے پر نہیں۔ سمجھ آئے گی؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جو بینک میں رقم جمع کروائی جائے اس کی بینک زکوٰۃ اگر کاٹے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہو۔ بینک تمہارا جتنا مرضی کاٹ لے، کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ کاٹتے، تو یاد رکھیں زکوٰۃ بذات خود ادا کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، حکومت ان مصارف میں زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال نہیں کرتی، اور بینک جو آگے کاروبار کرتا ہے اس کاروبار کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کاروبار شریعت میں حلال ہے یا شریعت میں حرام ہے۔ بینکوں کا نظام یہودیت کے ساتھ ہے، عیسائیت کے ساتھ ہے، اگرچہ ہم ایک حلال ملک میں، آزاد ملک میں، اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا بینکاری نظام بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو بینک کا پیسہ جتنا ہے اس کو مکمل سیو کر کے اس کی اماؤنٹ بنا کے جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہو وہ اس بندے نے خود ادا کرنی ہے، پھر جا کے ادا ہونی ہے۔ اگلی بات، کمیٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جتنی کمیٹیاں دی ہیں ان کو اکٹھا کریں، اگر وہ پیسے نصاب کے مطابق بنتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ اب یاد رکھیں کمیٹی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ₹1,00,000 کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 20 کمیٹیاں ہیں، تو 20 مہینوں میں اس نے 20 لاکھ دینا ہے، تو 12 مہینوں میں کتنا چلا گیا؟ 12 لاکھ۔ تو وہ اس بندے کی امانت ہے، اس کو واپس ملنا ہے، تو سال میں 12 لاکھ چلا گیا، کمیٹی اس نے دے دی، اس کی کمیٹی نکلنی ہے 18ویں، دیا اس نے 12 لاکھ۔ اب اس 12 لاکھ کا مالک وہ نہیں ہے جس کے پاس کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، اس 12 لاکھ کا مالک یہ بندہ ہے جس نے کمیٹی دی ہے۔ تو 7.5 تولے سونے کی قیمت 12 لاکھ سے تھوڑی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 12 لاکھ سے تھوڑی ہے، لہٰذا اس کمیٹی ڈالنے والے بندے پر زکوٰۃ ہے۔ اگلا سوال، زکوٰۃ امام مسجد کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ پورا مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر مسجد کے امام شرعاً فقیر، شریعت میں جو فقیر ہوتا ہے، شریعت میں فقیر کا پتہ ہے نا کون ہوتا ہے؟ شریعت میں فقیر وہ ہے جو کماتا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، خرچے زیادہ ہیں، اخراج۔ اگر شرعی فقیر نہ ہو، سید نہ ہو، ہاں اگر شرعی فقیر نہیں ہے تو امام مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر شرعی طور پہ فقیر ہے کہ تنخواہ لیتا ہے یا اس کا اپنا کوئی کاروبار ہے، لیکن امام مسجد کی ضرورتیں اتنی تنخواہ سے پوری نہیں ہو سکتی، تو اس امام مسجد یعنی عالم کو زکوٰۃ دینا دوسرے لوگوں کی نسبت افضل ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عالم کو دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان کا احترام پیش نظر ہو اور دینے والا ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو کوئی چیز نظر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ عز و جل اگر عالم دین کو زکوٰۃ دیتے وقت دل میں حقارت آ گئی تو پھر ہلاکت کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے فقیر عالم پر صدقہ کرنا جاہل فقیر پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، کہ اگر عالم دین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ شرعی طور پہ
پیسہ تو ہے اس کے پاس لیکن وہ شرعی فقیر ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بآسانی زندگی کی ضروریات، یا وہ مقروض ہے قرضہ ادا نہیں کر سکتا، گھر کو سنبھالتا ہے تو قرضہ چڑھ جاتا ہے، اور اگر قرضہ ادا کرتا ہے تو پھر گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو ایسے عالم دین کو دوسرے لوگوں کی نسبت زکوٰۃ کا پیسہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں پہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس عالم دین کو زکوٰۃ دیتے وقت اگر توہین کا معاملہ ذہن میں آ گیا تو پھر ہلاکت ہے بندے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا، اگر عالم دین انکار کر دے، امام مسجد انکار کر دے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا مسئلہ ذہن میں یہ رکھے، جو تنخواہ عالم دین کی مقرر ہے اس تنخواہ میں اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے شامل کر دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تنخواہ اس عالم دین اور امام مسجد کا معاوضہ اور وظیفہ ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور زکوٰۃ دینا اور نہ دینا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ آج کی بات کو میں یہاں پر ہی مکمل کرتا ہوں، آج کا موضوع کافی ہو گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ کافی سارے مسئلے وہ آپ کو سمجھنے میں آج موقع ملا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ لہٰذا یاد رکھیں، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اگر کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، زکوٰۃ بندے کے اوپر بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوبصورت نظام ہے کہ جس کے ذریعے امیروں کی طرف سے تھوڑا سا حصہ، یعنی کہ جو ٹوٹل رقم ہے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے اس حدیث کو ضرور ذہن میں رکھنا، بندہ نمازی ہو، بندہ روزہ دار ہو، بندہ حاجی ہو، تینوں کام کرتا ہو، بندے کی داڑھی بھی ہو، بندہ شریعت کے مطابق بھی ہو، بندہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہو، بندہ امامت کرواتا ہو، بندہ عالم دین ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو پہلے والے تینوں کام بھی اس بندے کے قبول نہیں ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید اگلے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو نہیں، کوئی دوسرا بندہ سید کو نہیں۔ یہاں میں ایک بات ذہن میں آپ کے ڈالنا چاہتا ہوں، اگرچہ غربت کی انتہا ہو جائے پھر بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بے شک۔ اگرچہ غربت کا اینڈ ہو جائے کہ یہ نظر آ رہا ہو کہ اب کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے پھر بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بے شک۔ اس کی حکمتیں ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، میں اس کی حکمتیں ضرور کبھی نہ کبھی بیان کر دوں گا، مجھے یاد کروا دینا، میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، سید تو بڑی دور کی بات ہے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی کون ہے؟ آل عباس، آل مولا علی، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، ان کو ہاشمی کہتے ہیں۔ نمبر 1 آل مولا علی، نمبر 2 آل عباس، نمبر 3 آل جعفر، نمبر 4 آل عقیل، نمبر 5 آل حارث بن عبد المطلب۔ ان سب کی جو اولادیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کے غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید اگر زکوٰۃ دے گا تو وہ کسے دے گا؟ سید اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ، کیونکہ وہ بھی سید ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کے لیے بھی دوسرے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا اور ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، حضور کے خاندان کی ویسے کفالت کرو، ویسے ان کو دو کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے صدقے رب ذوالجلال کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ سید وہ گھر ہے کہ جن کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، کروڑوں عزتیں قربان ہیں ایک سید کے قدم پر، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے ان کا کوئی انتظام کرو، امت مسلمہ پر فرض ہے حضور کی اولاد کی خدمت کرے، لیکن زکوٰۃ کی صورت میں نہیں۔
دعا ہے خالق کائنات مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔